میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کی جو مقالے کا سیشن ہے اس میں مقالہ پیش کرنے کے لیے مہر فاطمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور مقالے کی تلخیص پیش کریں. مہر فاطمہ. السلام علیکم. میرا موضوع ہے اسد بدایونی کا شعری سفر. میں شاعر کاذب لفظوں کا، میں عاشق کچے رنگوں کا، میرے پاس ہے تھوڑا سرمایہ کچھ جذبوں اور امنگوں کا. جب شاخیں سب تابندہ تھیں، جب ساری آنکھیں زندہ تھیں، میں پتا ہوں اس موسم کا، میں نوحہ گر ان رنگوں کا. اسد بدایونی کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جن کا کلام بہت کم عمری میں منظر عام پر آیا اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا. گل رنگی 1972 میں شائع ہوا. اس وقت ان کی عمر محض 15 سال تھی. اس کے بعد 1977 میں دوسرا مجموعہ دھوپ کی سرحد 20 سال کی عمر میں منظر عام پر آیا. اس مجموعے کلام میں غلام مرتضیٰ راہی، منظور ہاشمی، جمنا پرساد اختر اور شہریار جیسے شعراء کی آرا شامل تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی شاعری کی ابتدا کیسی تھی. 1985 میں ان کا تیسرا مجموعہ کلام خیمہ خواب شائع ہوا اور یہ بھی ہاتھوں ہاتھ دیا گیا. 1992 میں چوتھا مجموعہ کلام جنوں کنارہ منظر عام پر آیا، جس پر عرفان صدیقی، زیب غوری، ندا فاضلی، مظہر زمام اور شمس الرحمان فاروقی جیسے شعراء نے قلم اٹھایا اور بھرپور داد سے نوازا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے ایک منفرد مقام تک پہنچ چکے تھے. اسد بدایونی کے ارتقائی سفر پر نظر ڈالے تو ان کا دوسرا مجموعہ کلام دھوپ کی سرحد ایک ایسے مسافر کی روزاد معلوم ہوتا ہے جو زندگی کی دھوپ چھاؤں، سرد و گرم اور نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف نہیں، کیونکہ اس مسافر نے تو ابھی زندگی کی محض 19 بہاریں دیکھی ہیں. وہ تبدیل ہوتے ہوئے مناظر کو حیرت و استعجاب سے دیکھنے کے بجائے ان پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے. وہ بنے بنائے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دھوپ کی سرحد کے مطالعے سے ذہن و دل پر کوئی خاص نقش مرتب نہیں ہوتا. جدیدیت کے زیر اثر استعمال ہونے والے موضوعات کی بازگشت یا تقلیدی صورت یہاں ملتی ہے. میرا وجود تو ایک ریت کا گھروندہ ہے، ہوائے تیز مجھے پاش پاش کر دے گی، یہ سرد شام میری چائے کی پیالی کو سلگتے دن کی سبھی تلخیوں سے بھر دے گی. موضوع اور زبان و بیان کی سطح پر یہاں کوئی خاص پہلو بہت نمایاں نہیں ہوتا ہے، البتہ آگے چل کر انہیں ایک انفرادی ڈگر منتخب کی اور اپنے کاٹدار اور تیکھے لہجے سے پہچانے جانے لگے. خیمہ خواب کا شاعر ہمیں موضوعات اور زبان و بیان دونوں اعتبار سے متاثر کرتا ہے. یہاں فنی پختگی، رکھاؤ اور ایک جارحانہ تیور ہے جو حاکم وقت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے. ناموافق حالات سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی طرح حالات کے جبر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب ایسا ممکن نہیں ہو پاتا تو وہ رد عمل کے طور پر چپتے ہوئے سوالات کا سلسلہ قائم کر دیتا ہے. یہ سوالات قائم کرنا بذات خود متحرک ذہن کی علامت ہے. خیمہ خواب میں جا بجا انہوں نے متحرک ذہن کا ثبوت دیا ہے. میں جھوٹا حرف گواہی کا، میں کاذب لفظ کہانی کا، کیوں اب تک رشتہ باقی ہے میری آنکھوں سے حیرانی کا. یہ چکر جانے کب ٹوٹے، یہ ڈور نہ جانے کب چوٹے، ہم مجرم ہیں کچھ سانسوں کے، ہم قیدی ماہو سال کے ہیں. اسد بدایونی نے انفرادی شناخت کے لیے جو روش خیمہ خواب کی تخلیق کے دوران اختیار کی، اسے جنوں کنارے میں مزید فروغ دیا. دھوپ کی سرحد سے جنوں کنارے تک کا سفر ان کی شاعری میں عہد بہد رونما ہونے والی تبدیلیاں اس میں جگہ پاتی چلی گئیں. اساطیری فضا، فطرت کی نیرنگیاں، ہجرت کا غم، بے گھر ہونا، بستی میں ہو کا عالم ہونا، انجانا خوف، فنا ہونے کا غم، چراغ کا تنہا آندھیوں سے لڑنا اور اپنی انانیت اور اپنی شاعری کی انفرادیت کا احساس وغیرہ ان کی غزلوں کے اہم مضامین ہیں. ان کی شاعری میں چراغ، ہوا، وصل، ہجر، خداگہی، شام، جنگ، کربلا، انا، رات اور خواب کلیدی استعارے کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے ان استعاروں کو نئی معنویت بخشی ہے. جنگ اور کربلا کے حوالے سے چند اشعار. کہتے ہیں لوگ شہر تو یہ بھی خدا کا ہے، منظر یہاں تمام مگر کربلا کا ہے. یہ لوگ خواب بہت کربلا کے دیکھتے ہیں، مگر غنیم کو گردن جھکا کے دیکھتے ہیں. پھر کسی جنگ کے ارمان نہ تازہ ہو جائیں، پھر غنیموں سے عزیزوں کی نیاری نکلے. اسی طرح ہجر و وصال کے باب میں انہوں نے انوکھی کیفیات کی ترجمانی کی ہے. یہ کیفیات وصل و ہجر کے روایتی تصور سے بالکل علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں. یہاں کبھی وحشت صحرا، کبھی شام ملال اور کبھی موج خواب محبوب کا متبادل نظر آتا ہے. مجھے وحشت صحرا پکار میں بھی ہوں، تیرے وصال کا امیدوار میں بھی ہوں. شام ملال کا شریک شوق وصال ہو گیا، لمحہ کا معیار بھی شامل حال ہو گیا. کبھی
موج خواب میں گر گیا، کبھی تھک کے ریت پہ سو گیا، یوں ہی عمر ساری گزار دی فقط آرزو ہے وصال میں۔ وصال و ہجر کے علاوہ چراغ اور ہوا کے استعارے بھی اسد بدایونی کی شاعری میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے چراغ و ہوا کے استعاروں کو بندھے ٹکے مفہوم سے آزاد کر کے نئی معنویت بخشی ہے۔ مجھے نظر سے تجھے شاخ سے گرا بھی گئی، ہوا کے ہاتھ چراغوں کے دل بڑھا بھی گئے، سنا ہے برف رتے روشنی سے ڈرتی ہیں، سو ایک چراغ کو ہم بھی جلا کے دیکھتے ہیں۔ میں اپنی رات کو تاریک تر بناتا ہوں، پھر اے چراغ تجھے معتبر بناتا ہوں۔ اسی طرح ہوا کا استعمال بھی منفرد انداز میں ملتا ہے۔ یہی ہوا میرے سینے سے لگ کے روتی ہے، اسی کا ہاتھ دیے بھی میرے بجھاتا ہے۔ اے ہوا اب کے بہت خاک اڑائی تو نے، یہ بھی کیا کوئی وسیلہ تیرے اظہار کا ہے۔ ان کے کلیدی استعاروں کے علاوہ ان کے کلام میں ایک خاصیت داستانوی رنگ بھی ہے۔ داستانوی رنگ کی دلچسپ حکایات اور مخصوص تراکیب کو جب انہوں نے اشعار کا جامہ پہنا ہے تو ان میں ایک تازگی پیدا ہو گئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکایت گوئی اور رجز کا ماحول ان کے کلام کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ وقت کی قلت کے باعث اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر یہ کہ ان کی غزل روایت اور جدت کا ایک خوشگوار امتزاج ہے۔ وہ روایت کے پاسدار بھی تھے اور نئے مضامین کی تلاش میں سرگردہ بھی رہے، جس کی وجہ سے ان کی غزل اردو غزل کی روایت میں وسعت پیدا کرتی ہے، اور یہی صفات اسد بدایونی کو دوسرے شعراء سے ممتاز کرتی ہیں۔ میں سیدھا سچا بندہ تھا، میرا کام دکھوں کا دھندا تھا۔ میں سیدھا سچا بندہ تھا، میرا کام دکھوں کا دھندا تھا، ایک روز اچانک موسم نے مجھ زندہ کو تصویر کیا۔ شکریہ۔